السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میت کو کفن دینا یہ فرض کفایہ ہے۔ محلے کے جملہ افراد میں سے کسی نے بھی کفن کا انتظام کر دیا تو تمام محلہ کے افراد بری الذمہ ہیں، اور اگر کفن کا انتظام کسی نے بھی نہیں کیا تو محلے کے جملہ افراد گنہگار ہوں گے۔ میت کو جو کفن دیا جاتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے کفن سنت، کفن کفایت اور کفن ضرورت۔ کفن سنت مرد کے لیے تین کپڑے ہیں: لفافہ، ازار اور قمیص، اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں: لفافہ، ازار، قمیص، اوڑھنی اور سینہ بند۔ یہ 5 کپڑے عورت کے لیے سنت ہے۔ کفن ضرورت مرد کے لیے لفافہ اور ازار، اور عورت کے لیے 3 کپڑے ہیں: لفافہ ہو، ازار ہو اور اوڑھنی، یا لفافہ، قمیص اور اوڑھنی۔ اور کفن ضرورت جو میسر ہو وہی کفن ضرورت ہے۔ کم سے کم اس مقدار تو ہو کہ جس سے میت کا جسم ڈھک جائے، یہ کفن ضرورت میں ہے۔ اچھا، کفن کی مقدار کیا ہو، اس کی لمبائی کیا ہو؟ تو فرماتے ہیں کفن لفافہ، لفافے کی مقدار میت کے قد سے اس قدر زیادہ ہو، میت کی ہائٹ سے اس قدر زیادہ ہو کہ اوپر باندھا جا سکے اور پیر کی جانب باندھا جا سکے۔ یہ لفافے کی مقدار ہے کہ اس قدر زیادہ ہو کہ اوپر بھی باندھا جا سکے اور نیچے بھی پیر کی جانب بھی باندھا جا سکے۔ ازار جسے تہبند کہا جاتا ہے، ازار جسے تہبند کہا جاتا ہے، یہ میت کے قد برابر ہو، یعنی سر کی چوٹی سے لے کے پیر کی انگلیوں تک ازار یعنی تہبند اس قدر لمبا ہو، یعنی وہ لفافے سے صرف اتنا چھوٹا ہو کہ جتنا باندھنے کے لیے زیادہ کیا گیا ہے لفافے میں اتنا ہی ازار چھوٹا ہو، ورنہ میت کے قد برابر ازار ہونا چاہیے جسے تہبند کہا جاتا ہے۔ قمیص کی لمبائی میت کی گردن سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہو، میت کی گردن سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک ہو، یہ قمیص کی مقدار ہے۔ اچھا ہاں، ایک چیز اور کہ قمیص جو ہو، جسے کرتے کی جانب جو رہتا ہے، تو وہ آگے اور پیچھے دونوں برابر، ایسا نہ ہو کہ پیچھے زیادہ ہو یا آگے زیادہ ہو، ایسا نہیں، بلکہ دونوں برابر ہو۔ میت کا جو کفن ہے، قمیص ہے، یہ دونوں آگے اور پیچھے برابر ہو، گردن سے گھٹنے کے نیچے تک ہو اور دونوں برابر ہو۔ اچھا، میت مرد یا عورت، ان کی قمیص میں صرف فرق اتنا ہے کہ میت اگر مردہ ہے، میت اگر مرد ہے تو اس کے قمیص میں مونڈھے کی جانب چیرا جائے گا، اور اگر میت عورت ہے تو اس کے سینے کی جانب چیرا جائے گا قمیص کے اندر۔ اوڑھنی 2.5 گز ہو، اوڑھنی کی مقدار کیا ہے؟ 2.5 گز ہو، اور سینہ بند یہ پستان سے لے کر ناف تک، اور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو۔ وہ جو سینہ بند ہے وہ اس کی مقدار کیا ہے؟ پستان سے لے کر، بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو، اگر ناف تک ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن احوط اور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہونا چاہیے۔ اور میت کو
کفن جو دیا جائے اچھی کوالٹی کا کفن ہو. یہاں تک کہ کتابوں میں ہے کہ جو میت کو کفن دیا جائے، اگر میت مرد ہے تو جیسا لباس وہ جمعہ اور عیدین میں پہنتا تھا ویسا کپڑا اسے دیا جائے، اور عورت جیسا کپڑا پہن کر میکے جاتی ہے ویسا کپڑا عورت کو دینا چاہیے. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو سفید لباس دیا کرو، سفید کپڑے دیا کرو، کیونکہ میت مردے جب آپس میں ملتے ہیں تو اپنے کفن، خوبصورت کفن، اچھے کفن کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، مسرور ہوتے ہیں. تو میت کو جو کفن دیا جائے اگر سفید بھی ہو تو بہتر ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک دم خراب کوالٹی کا کفن دے دیا، اچھی کوالٹی کا کفن دینا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں اب کیا ضرورت ہے، جو ہو پہنا دو، کون پوچھنے والا. لیکن میرے آقا نے فرمایا میت کو کفن دو تو اچھے کپڑے میں دو، اچھی کوالٹی کا ہو. اگر سفید دے رہا ہے تو اچھی کوالٹی کا دے. اچھا، جو چیز مرد کے زندگی میں جو کپڑا پہننا حرام ہے اس کپڑے میں کفن دینا بھی ناجائز ہے. جو ناجائز ہے، جو کپڑا زندگی میں مرد کے لیے، وہ کپڑا انتقال کے بعد بھی اس کے لیے ناجائز ہے. اس کپڑے میں جیسے ریشم کا کپڑا ہے تو ریشم کا کپڑا مرد کی زندگی میں بھی ناجائز ہے اور اس کے انتقال کے بعد بھی اسے کفن نہیں دے سکتے ہیں ریشم کا. یہ خاص طور کہ کفن اچھا ہونا چاہیے، جیسا کہ خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو سفید کفن بہتر ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردے کو سفید کپڑوں میں کفناؤ. میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو سفید کپڑے میں کفناؤ. جب میرے آقا کا یہ حکم ہو تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اس پر عمل کرنے میں پہل کریں. مردوں کو اچھا کپڑا دیں، کفن بھی ہو تو اچھا ہو، سفید ہو، اچھی کوالٹی کا ہو. یہ نہ کہ ایک دم خراب ردی کپڑے میں لا کے سفید ردی کپڑے میں کفنا دے. اچھا کپڑا ہونا چاہیے. کفن، جو کفن ہے، اگر میت نے وراثت چھوڑی ہے تو وراثت میں دیا جائے. اگر اس کے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ بغیر مال کے مرا ہے، تو پھر اہل محلہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کفن کا بندوبست کیا کرے، کفن کا انتظام کیا کرے. یہ تمام محلے کے افراد کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ کفن کا انتظام کریں. کفن میں دو چیزیں، ایک ہے جانماز اور دوسرا وہ کپڑا زیادہ کیا جاتا ہے جو چارپائی کے اوپر سے ڈالا جاتا ہے، جس کپڑے کو میت کے دفن کرنے کے بعد قبر پہ ڈالا جاتا ہے. یہ دو کپڑے زیادہ ہیں، یہ کفن میں نہیں، یہ کفن سے زیادہ ہے. تو اگر محلے کے افراد میں سے کسی نے کفن کا انتظام کیا ہے تو اگر وہ دے رہا اپنی جانب سے تو جائز ہے، کوئی اس میں کوئی کباہت کی بات نہیں ہے. کوئی دے رہا ہے تو جائز ہے. اور اگر وراثت کے اندر سے، یعنی میت کی جو وراثت ہے اس میں سے اس کا انتظام کیا، کفن کا انتظام کیا جا رہا ہے، تو اگر ورثہ بالغ ہیں، اگر ورثہ بالغ ہیں، جو وارثین ہیں وہ بالغ ہیں اور ان کی اجازت سے یہ دو کپڑے زیادہ کیے جا رہے ہیں تو جائز ہے، کوئی کباہت کی بات نہیں. اور اگر ورثہ میں بعض بالغ ہیں بعض نابالغ ہیں تو ان کی اگرچہ یہ اجازت بھی دیں تب بھی اس کفن میں زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، کہ نابالغ کی جو اجازت ہے اس کو اسلام جاری نہیں کر رہا ہے، یعنی ان کے حکم کی تکمیل نہیں کی جائے گی. نابالغ بچوں کی اجازت سے بھی اس کا انتظام نہیں کیا جا سکتا. ہاں، اگر بالغ جو بچے ہیں ان کے پاس اپنا مال ہے تو اس میں سے وہ کر سکتے ہیں. یہی حال نتیجہ کا ہے، 40واں کا ہے، 10واں کا ہے، 20واں کا ہے کہ وراثت کے مال سے نہیں کر سکتے اگر بعض نابالغ ہیں اور بعض بالغ ہیں. ہاں، ورثہ جو ورثہ میں بالغ ہیں
وہ جس مال کے مالک ہیں اس سے وہ تیجا کریں، 10واں کریں، 20واں کریں، 40واں کریں، جو چاہیں کریں، سالانہ کریں، جو چاہیں کریں، یہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن آج کل عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ گھر میں انتقال ہوا، تیجا کے نام پہ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، آؤ میرے گھر کھانا کھاؤ، آؤ میرے گھر کھانا کھاؤ۔ یہ تو حق غربا کا ہے، مساکین کا ہے، یہ مسلمانوں میں رائج کہاں سے ہو گیا کہ دعوت دے دے کر بلاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے سوال ہوا کہ اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیجے میں دعوت تو خوشی کے موقع پہ دی جاتی ہے، یہاں تیجے میں دعوت کیسے دی جا رہی ہے؟ تیجے میں دعوت کس بنیاد پر؟ تیجے میں دعوت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کچھ ایصال کے لیے، میت کے ثواب کے لیے کر رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، تو غربا مساکین کو بلا کر کھلا دے۔ آج لوگ عمرہ کو دعوت دیتے ہیں، ملنے والوں کو دعوت دیتے، دوست و احباب کو دعوت دیتے ہیں، اور ایسے دعوت آپ کو آنا ہے۔ یہ غمی کا دن ہے یا خوشی کا دن؟ یہ غمی کا دن ہے یا خوشی؟ اب تو حال یہ ہو گیا کہ کسی گھر انتقال ہو جائے تو جو مہمان آتے ہیں ان کی کھانے کا انتظام بھی وہ کرے۔ گھر میں جنازہ ہے اور ان کے کھانے کا انتظام کیا جا رہا، لوگ قرضے لے کر انتظام کرتے ہیں۔ ہائے مسلمان، تمہاری فکر کو کیا ہو گئی؟ تمہاری فکر کہاں سے کہاں پہنچ گئی کہ ایک تو اس کے گھر جنازہ ہے اور پھر اسی کے اوپر پریشر بنایا جا رہا ہے کہ جو مہمان آئے ہیں ان کے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ وہ قرض لے کر انتظام کرتا ہے۔ کون، کیا ضرورت ہے؟ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتے، جنازہ کے لیے کوسوں میل کے دور آتے ہیں۔ آپ وہیں قرآن پڑھ کے ایصال کر دیجیے، آپ وہیں قرآن خوانی کر کے میت کے حق میں ایصال کر دیجیے۔ مقصد اس ایصال ہے، اگر دکھانا مقصد ہے تو بات الگ ہے کہ ریا تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ مقصد ایصال ہے تو وہی قرآن پڑھا کے چند بچوں کو بلا کے اس قرآن تلاوت کرائی جائے اور اس کا ثواب ان کی روح کو کر دیا جائے، یہ زیادہ بہتر کہاوت ہے۔ نہ بوجھ بنیں گے، اور جو کام ہے ایصال کا، جو کام ہے نیکی کا، وہ تو آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ تیجا میں دعوت دینا یہ ناجائز و حرام ہے۔ دعوت دینا ناجائز و حرام۔ ہاں اگر مہمان آ جائیں گھر میں تو وہ مہمان ہیں، بحیثیت میزبان مہمان کی ضیافت واجب ہے تو وہ کھانا دے سکتا ہے، لیکن دعوت دے کر عمرہ کو بلانا، اغنیا کو بلانا تو یہ ناجائز و حرام ہے دعوت دینا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کفن پہنایا کیسے جائے؟ یہ تو کفن کی مقدار ہوئی، کفن پہنایا کیسے جائے؟ تو فرماتے ہیں سب سے پہلے لفافے کو بچھاتے، لفافہ بچھانے کے بعد اس کے بعد ازار یعنی تہبند کو بچھائے اس لفافے کے اوپر، پھر ازار کے اوپر، تہبند کے اوپر قمیص کو بچھایا جائے، پھر میت کو غسل دینے کے بعد اس کے جسم کو پاک کپڑے سے پوچھ دیا جائے تاکہ کفن گیلا نہ ہو، اور میت کو اس کے اوپر لٹا کے سب سے پہلے قمیص پہنائی جائے۔ قمیص پہنانے کے بعد اس کے جسم پہ خوشبو ملی جائے۔ خوشبو ملنے کے بعد موضع سجود پر یعنی پیشانی، ہاتھ، پیر، یعنی جتنے اعضاء سجدے میں لگتے ہیں زمین پر ان اعضاء پہ کافور لگایا جائے، اور ایمان والوں کے اللہ توفیق دے تو پیشانی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سینے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے لکھ دے۔ اس کے بعد قمیص پہنانے کے بعد، خوشبو وغیرہ لگانے کے بعد ازار یعنی تہبند کو پہلے بائیں جانب سے ڈھکے، پھر داہنی جانب سے ڈھکے، یعنی تاکہ داہنا اوپر رہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے لفافے کو پہلے بائیں جانب سے ڈھکے، پھر داہنی جانب سے ڈھکے، اور دونوں پیر کی جانب اور سر کی جانب باندھے تاکہ ہوا سے اڑنے نہ پائے، کھلنے نہ پائے۔ یہ تو مرد کے لیے تھا۔ اچھا، ایک خاص بات یہ، کفن پہنانے سے پہلے کفن کو 3 بار 5 بار یا 7 بار دھونی دے لیا کریں، اور عورت کا حکم یہ ہے کہ پہلے لفافہ بچھا دے، پھر ازار بچھائے، پھر قمیص بچھائے،
عورت کو اس پر لٹا کے کافور ہے خوشبو لگانے کے بعد اس کے سر کے بال کو 2 حصوں میں تقسیم کرے، سر کے بال کو 2 میں تقسیم کرے اور لا کے سینے کے اوپر رکھ دے، سر کے بال کو اس طریقے سے لا کے اور سینے کے اوپر رکھ دے۔ پھر جو اوڑھنی ہوتی ہے 2.5 گز کی، یعنی جو 2.5 گز کی جو اوڑھنی ہے اس کو پیچھے یعنی سر کے نیچے سے لا کر، سر کے نیچے سے لا کر 3 ہاتھ کی ہوتی ہے، اس کو سیٹ کے نیچے ایسے اوپر لا کے مثل نقاب کے ڈال دیں۔ سر کے نیچے سے اس کی جو مقدار ہے 1 کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اتنا چوڑا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 2.5 گز کی جو اوڑھنی ہے اس کو سر کے اوپر سے ایسے لا کے مثل نقاب کے ڈال دیں۔ لوگ اس کو جیسے عورتیں باندھتی ہیں نقاب ایسے باندھتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہی ہے کہ عورت کے اوڑھنی کو اس طریقے سے اوپر لا کر اور مثل نقاب کے ڈال دے، اس کو باندھنا کی ضرورت نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اس کے بعد ازار پہنا ہے، تہبند پہنا ہے، پھر لفافہ ہے، لفافہ باندھ دے، اور اس کے بعد جو سینہ بند ہے جس کی مقدار بتائی گئی ہے پستان سے لے کر ناف تک یا ران تک، اس کے اوپر سے اسے باندھ دے۔ یہ کفن پہنانے کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دل میں سروری کائنات کی سچی محبت اور پیشانیوں میں سجدے کی طرف عطا فرمائے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، چند دن کی زندگی ہے، کب موت کی چپیٹ میں آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آخرت کا سرمایہ یہی نیک عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، والدین کی خدمت، حسن سلوک، اچھے اخلاق، یہی سب کل قیامت کے دن کام آئیں گے۔ انبیاء کی محبت، صلحاء کی محبت، اولیاء کی محبت، یہی سب کام آئے گی۔ اگر نیک ہے بندہ تو قیامت کے دن سرخرو ہوگا اور بزرگوں کی بارگاہ میں بھی عزت کا مقام حاصل کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخروئی حاصل ہوگی۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔